وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بہت ہی عام اور بالکل ہی منتشر مسئلے کے بارے میں ہے کہ کچھ لوگ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اور دعا کے اختتام پر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور آنکھوں پر بھی ہاتھ پھیرتے ہیں۔ تو کیا یہ درست اور جائز ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا دعائیں تو کی ہیں، جیسے جمعہ ہی کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر استسقاء کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، لیکن ان ہاتھوں کو چہرے پر نہیں پھیرا۔ اس لیے نماز کے بعد بالالتزام دعا کرنا بھی ثابت نہیں ہے۔ ذکر کرنا چاہیے، تسبیحات گننا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 دفعہ، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تسبیحات فرض نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں ہے۔ اور پھر دعا کے بعد ہاتھ کو چہرے اور سر اور آنکھ اور دیگر اعضائے جسم پر پھیرنا اور مسح کرنا یہ بالکل ہی درست نہیں ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا لا یعرف ھذا، یہ معروف نہیں ہے، انہ کان یمسح وجہہ بعد الدعاء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ یہ ثابت نہیں ہے۔ العلل المتناہیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 840 اور 841۔ معلوم یہ ہوا کہ امام احمد بن حنبل نے بھی اسی بات کو واضح کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا ثابت نہیں۔ اسی طرح سے علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے وَأَمَّا رَفْعُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ فی الدعاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا میں ہاتھ اٹھانا فقط جاء فیہ احادیث کثیرہ صحیحہ، اس سلسلے میں بہت سی صحیح ترین احادیث وارد ہوئی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے۔ وَأَمَّا مَسْحُهُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ، لیکن دعا کے بعد دونوں ہاتھوں سے چہرے پر پھیرنا، مسح کرنا، فَلَيْسَ عَنْهُ فِيهِ إِلَّا حدیث او حدیثان، اس سلسلے میں کہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرا جائے، اس سلسلے میں ایک یا دو حدیث ہے، لا تقوم بہما حجہ، اور یہ ایک دو حدیثیں کیسی ہیں جن سے دلیل اور برہان بھی ثابت نہیں ہوتا۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 519۔ اسی طرح سے علامہ عز بن عبد السلام کہتے ہیں وَلَا يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ عَقِيبَ الدُّعَاءِ إِلَّا جَاهِلٌ، دعا کے بعد دونوں ہاتھوں سے جاہل ہی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے گا، کوئی عقل مند، ہوشیار اور پڑھا لکھا کبھی ایسا کام نہیں کرے گا، جاہل ہی ایسا کرے گا۔ فتاوی عز بن عبد السلام صفحہ نمبر 47۔
اور اسی طرح سے کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَجُزْ مَسْحُ الْوَجْهِ بَعْدَ الدُّعَاءِ فَأَوْلَى أَنْ يُمْنَعَ الدَّاعِي مِنْ مَسْحِ بَاقِيَ الْجِسْمِ وَأَنْ يُقَبَّلَ عَيْنَيْهِ، جب دعا کے بعد چہرے پر مسح کرنا جائز نہیں ہے تو باقی جسم پر اور آنکھوں پر بوسہ دینا بدرجہ اولا جائز نہیں ہے. دیکھا، بل ذکر العلماء ان تقبیم الابہامین ووضعہما علی العین بدعۃ من بدع بعض الطرق الصوفیہ. علماء نے ذکر کیا ہے کہ دونوں انگوٹھوں سے کو چومنا اور پھر آنکھوں پر رکھنا یہ بعض صوفیوں کا طریقہ تو ہو سکتا ہے لیکن محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ فرض نمازوں کے بعد خاص طور سے یاد رکھیں آدمی کو اذکار تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے، نہ کہ دعا کا. دعا کا موقع محل سجدہ ہے، سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے. دعا کا موقع محل دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، اس موقع پر دعا کرنی چاہیے. تیسرا موقع ہے سلام سے پہلے. سلام سے پہلے تحیات درود سے فارغ ہو گئے اس کے بعد دعا کرنی چاہیے. تو یہ مقامات یاد، سجدہ، دو سجدے کے بیچ اور سلام سے پہلے آخری تشہد میں بکثرت دعا کریں. لیکن سلام کے بعد اذکار تسبیحات، اور جب دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آنکھ پر چہرے پر ہاتھ نہیں پھیریں گے.